نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے گا تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، بہکاتا رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک یہ لوگ ان کو راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ کافر کفار مکہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے تو کہے گا کہ اے کاش میرے درمیان اور اس شیطان جو ساتھ میں چلتا رہتا تھا اس کے درمیان مشرق و مغرب کا سا فاصلہ ہوتا۔ فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی تھا یہ۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج تم کو جب تم نے ظلم و ستم کیا، کفر کیا، تو تمہیں یہ بات نفع نہ دے گی کہ تم سب آج عذاب میں شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اسے جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا بھی لیں تب بھی ان کافروں سے ہم انتقام لیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، بے شک ہم ان کے عذاب دینے پہ قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، لہذا مضبوطی سے تھامے رہیے اس قرآن کو، اس کے حکموں کو جو آپ پر وحی کر کے بتلا دیے گئے ہیں۔ انک علی صراط مستقیم،
بے شک آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر کی چیز ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سب سے تمہاری زندگی کے حساب کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے بھی جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں کہ ان کی قوم نے بھی ان کو جواب دے دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ ایسے معبود بنائے ہیں جس کی عبادت کی جائے؟ ہرگز نہیں، رحمان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ سورہ زخرف کی تفسیر چل رہی ہے، 25واں پارہ نصف تک ہو چکا ہے، اور یہ سورہ زخرف کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے یاد رکھیں، میرا ذکر کرتے رہیں، دل میں بھی کرتے رہیں، زبان سے بھی کرتے رہیں۔ یہی دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چوک نہ ہوتی، اور انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، شیطان نے بھی معافی مانگی، شیطان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام تو اپنے مخصوص بندے تھے، ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو انہوں نے پڑھا اور اللہ نے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی کہا کہ ایک مصلحت کے پیش نظر اب آپ لوگوں کو جنت چھوڑنا ہے اور دنیا میں جانا ہے۔ دنیا میں جائیں گے تو میرے خالق و مالک ہونے کا پتہ لوگوں کو بھی چلے گا، میں کیسے پیدا کرتا ہوں یہ میری صفت ہے، یہ پتہ چلے گا اس وقت جب بندوں کو میں پیدا کروں گا۔ جیسے غصہ آتا ہے اس پر صبر کرنا کب پتہ چلتا ہے؟ جب غصہ آئے اور کوئی سامنے موجود ہو، اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے، لیکن چھوڑ دیا تب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو صبر کیا۔ تو ایسے ہی یہ موقع آئے گا بندوں کو پیدا کرنے کا، پھر ان سے عبادت کروانے کا، تو اس وقت میری جو صفت ہے پیدا کرنے کی اس کا پتہ چلے گا۔ اس لیے آپ دونوں دنیا میں جائیں، آدم علیہ السلام بھی آ گئے دنیا میں، حوا علیہ السلام بھی آ گئی دنیا میں، اور بتایا کہ وہاں کام صرف ہے مجھے یاد کرنا ہے۔ جب مجھے یاد کرتے رہو گے تو تمہارا سارا کام میں بناتا رہوں گا، کیونکہ میں نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ ساری دنیا کے سارے ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، استعمال کرنے کی چیزیں، سب چیزیں انسان کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، ان کی اولاد کے لیے پیدا کی۔ اور آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو اس لیے پیدا کروں گا دنیا میں، اور آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ یاد کریں گے۔ چنانچہ جو بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزیں، تمام ضرورتیں، تمام حاجتیں، ظاہری، باطنی، بیرونی، اندرونی، چھوٹی بڑی، تو سب پوری کرتے رہتے ہیں، بندوں کو مکلف کر دیتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔
اور جو رحمان کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو چھوڑ کے انہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ضرورتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، سرگردہ رہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرے قبضے میں ہے وہ ضرورت، میں جیسے چاہوں پوری کر لوں۔ لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے جبھی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور سکون الگ سے چھن جاتا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ ایک سزا بھی مقرر کیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم میری یاد نہیں کرو گے، مجھے نہیں یاد کرو گے، یاد کرنے کے میں نے طریقے بتا دیے ہیں۔ طریقہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس طرح میں یاد آؤں گا۔ جب روزے کا موقع آئے گا تو میری خاطر کھانا پینا اور انسانی بشری ضروریات شہوت کی اس کو ختم کر دینا، چھوڑ دینا نیت کر کے، تو یہ میں یاد آؤں گا۔ اس طرح حج ہے، حج کے موقع پہ ہر وقت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ذکر ہے اللہ کا۔ منی میں پہنچ رہے ہیں، مزدلفہ میں پہنچ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ یاد کرنے کے لیے میں نے حج بھی لازم کیا، زکوٰۃ دینا ہے، تو میرے ہی بندے جن کو میں نے غریب کیا ہے، تم بھی میرے بندے ہو، تم کو میں نے مال دے دیا ہے، تو تم جب مجھے یاد کرو گے تبھی تمہارے اندر ہمت ہوگی کہ میں اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوں۔ تو یہ ہم نے طریقہ بیان کر دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے، ان طریقوں سے مجھے یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں یاد کیا تم نے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں موند لے گا، غفلت برتے گا، نماز نہیں پڑھتا ہے، بس جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، یا عید بقرعید کی نماز پڑھتا ہے، یا پھر کوئی گھر میں انتقال کر گیا تو جنازے کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی سزا دنیا میں یہ ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب شیطان کو ہمارے ساتھ مقرر کر دیا ہے، ہم رحمان کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، اور بھی گھر میں جا رہے ہیں بال بچوں سے شفقت کرنا، چھوٹوں پہ، بڑوں کی عزت کرنا، علماء کی عزت کرنا، حفاظ کی عزت کرنا، بوڑھوں کی عزت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ سب سارے احکام ہیں۔ ان احکام سے جو منہ موڑ لے گا تو وہ کیا ہے؟ شیطان مقرر رہے گا اس کے ساتھ۔ اب شیطان دشمن ہے تو دشمن خیر خواہی کی بات کرے گا، جب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے وہ دشمن تو ہمیشہ ایسی بات کرے گا جس سے ہماری تشویش بڑھے، ہماری پریشانی بڑھے، ہم پریشان رہیں، یہاں تک کہ پریشان ہوتے ہوتے سب سے بڑی پریشانی جہنم میں ڈھکیل دے گا، جہنم میں آخری نتیجہ جہنم تک پہنچائے گا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہم معاشرے میں دیکھ لیں، خود اپنے کو دیکھ لیں کہ جو لوگ نمازوں میں نہیں آتے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اب شیطان کا بھی وجود ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شیطان و تن نہیں مانتے، تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں شیطان و تن نہیں مانتے، رات کو سوتا ہے تو اس کے سینے پہ آ کے کوئی شیطان آ کے بیٹھتا ہے، اب چلا رہا ہے، آواز نکال رہا تو آواز ہی نہیں نکلتی۔ آیت الکرسی یاد کیا ہے، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ پاتا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے شیطان بنائے ہیں تمہاری آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تم میرے حکم پہ چلتے رہو، شیاطین دور رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ اگر پیاس لگے ہی نہ تو پانی کوئی پیے گا ہی نہیں، جب پیاس لگے گی تب پانی پیے گا، تو پانی پیے گا تو بتا دیا داہنے ہاتھ سے پینا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں پینا ہے۔ اب یہی تو امتحان ہے، دو ہاتھ دے دیا ہے، اب بائیں سے پیو گے تو امتحان میں ناکام، داہنے سے پی رہی امتحان میں کامیاب۔ جب ایک ہی راستہ ہو جنت میں جانے کا تو آزمانے کا کیا، سب اسی راستے پہ چلیں گے۔
جب دو راستہ ہے اور دے دیا آپشن، اختیار دے دیا کہ اس پہ بھی چل سکتے ہو، اس پہ بھی چل سکتے ہو، اب ہم اپنی طبیعت سے کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ دے دیا، پیپر دے دیا اور اس کا جواب سامنے لکھا ہے، آپشن میں ایک ہی ہے، تب کون سا امتحان رہے؟ جب آپشن ہے ہی نہیں، 2 3 4 ہوتے، اس میں سے ایک اختیار کیا، آپ نے اپنی چوائس سے ایک لیا، تب تو ایگزامینیشن جو ہے ہینڈ ہوگا، ایگزامینیشن مانا جائے گا، امتحان ہوگا۔ اور اگر آپشن ہے ہی نہیں، سامنے جواب لکھا ہوا ہے، تب تو کوئی امتحان نہیں۔ اسی لیے ہم نے شیطان کو ساتھ میں لگا دیا ہے اور اس کے وسوسے کو لگا دیا ہے، اب تم ہمارے حکموں کو مانتے ہو یا اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کے شیطان کے مانتے ہو؟ یہیں پہ امتحان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے شیطان سے دور رہنے اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے طریقہ بتا دیا، یہی کہ ذکر کرتے رہو گے شیطان بھاگ جائے گا۔ چنانچہ آتا ہے کہ بندہ باہر رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے، بری مجلس میں رہتا ہے، جیسے اذان ہوئی پلہ جھاڑ کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، تو مسجد کی طرف آتا ہے تو شیطان کھسک جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو یاد کیا، آیا مسجد میں دعا پڑھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، شیطان کھسک گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وضو کیا، وضو بنا کر کے مسجد میں آیا، کسی اور کے ذریعے سے شیطان آ گیا، اب آ کر کے صفوں کے بیچ میں جگہ ہے تو اس جگہ میں آ کر کے کھڑا ہو کر کے یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں اب وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا، تم نے فلاں دوست کے سے ملاقات نہیں کی، تمہارا فلاں کاروبار رہ جائے گا، تم نے اس میں نفع کم کمایا، کیوں اس کو دے دیا، اس کو تم نے سامان کیوں بیچ دیا، تمہارا مریض تھا اس کو تم دیکھنے نہیں گئے، سب خیالات لائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اذا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے خنس الشیطان، تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان کو ہٹانے کا طریقہ ہی کیا ہے؟ ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا۔ تو اللہ کو یاد کریں گے تو شیطان اپنے سے دور ہوگا۔ اور اللہ نے ایسی دعائیں بتائی ہیں، ایسا ذکر بتایا ہے خود قرآن کریم میں جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں عام ہو گئی ہیں، عام ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت نکل گئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دعا سب کو یاد رہتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، اور خلیفہ رابع بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت کی، قرآن کی آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ قرآن کی آیتوں کے لیے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہے، احتلام کی حالت میں ہے، یا عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں ہے، تو قرآن کریم کو چھونا، کیا چھونا تو منع ہی ہے، پڑھنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کی آیتیں دعا کے طور پہ، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اگر یہ ناپاک عورتیں، ناپاک مرد جس کو نہانے کی ضرورت ہے، غسل واجب ہے، تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن دعا کو اللہ کی کا احسان ہے، فضل ہے کہ اس کو دعا کی نیت سے، قرآن کی آیت ہو تب بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس دعا کی تفسیر بتائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو کچھ بتائیں گے وہ حضور سے سن کے بتائیں گے، تو حضور ہی نے گویا کہ اس کی تفسیر بتائی ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں دنیا کی تمام ضرورتیں آ گئی اور آخرت کی تمام ضرورتیں آ گئی۔ بس دعا کرتے ہوئے نیت کرنا ہے کہ اللہ جو بھی دنیا کی ضرورت ہے، جو بھی آخرت کی ضرورت ہے وہ پوری فرما۔ بس یہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں دعا مانگا، استحضار ہونا چاہیے دعا مانگنے کے لیے۔ کوئی فقیر آئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو اور پیسہ مانگ رہا ہو، آپ سے پیسہ مانگ رہا ہو، ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، تو آپ اس کو پیسہ دیں گے؟ بھاگ جائیں یہاں سے۔ جب ہم سے مانگ رہا ہے اور ہم ہی کو نہیں دیکھ رہا، پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کو ملے گا کچھ؟
ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہی ہمارے ذہن میں موجود نہیں ہے، اللہ ہی کا استحضار نہیں ہے تو اور اپنی ضرورتوں کا استحضار نہیں ہے، بس طوطے کی طرح جیسے طوطے کو جو رٹا دیا، پیرٹ کو جو رٹا دیا، اس طرح رٹے ہوئے انداز میں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی اہمیت اور امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی دعا خود اللہ نے سکھائی۔ وہی ڈی ایم ایس ڈی ایم اگر بتا دے کسی مسئلے میں ہم پھنس جائیں، خدا نہ کرے، اور اس کے بعد جائیں تو کہے کہ ایسے ایسے الفاظ میں، ایسے ایسے سنٹینسز میں، ایسے ایسے جملوں میں اس طریقے سے لکھ کے لاؤ، اپلیکیشن میں لے لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا کام اب ہو جائے گا۔ وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے درخواست لکھو، اس طریقے سے اپیل دو، اپلیکیشن اس طرح لاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے کلام پاک میں بتا رہے ہیں کہ اس طرح دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اس میں دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، اور آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔ جو اس دعا کو مانگ لے رہا ہے اپنی تمام ضرورتوں کو سوچ کر کے، صرف 1 منٹ 2 منٹ میں، آدھے منٹ میں اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی دعا مانگتا ہے تو 3 کاموں میں سے ایک کام تو ضرور ہوتا ہے۔ پہلا کام یا تو یہ ہوگا کہ جو دعا اس نے خیال کیا وہی مل جائے گی، اور دوسرے یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس سے بہتر ملے گی، وہ نہیں بدل کر کے کوئی چیز ملے گی، اس سے بہتر ملے گی۔ اور اگر یہ دونوں نظر نہ آئے تو تیسرا کام یہ ہے کہ اس نے دعا مانگی ہے، مجھ سے مانگا ہے، تو اس دعا کو ریزرو کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جنت میں جب جو ہے میدان محشر میں فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا، اور جنت میں پہنچ گیا تو جنت میں بدلہ ملے گا دعاؤں کا، کہ دیکھو فلاں تم نے یہ دعا کی تھی، اس کے بدلے میں یہ ہے، تم نے فلاں دعا کی تھی، اس کے بدلے میں یہ ہے، تم نے فلاں وقت یہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے میں یہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، اس لیے اپنے نبی کو بتا دیا کہ بندوں کو بتا دو کہ ایسا جب ہوگا تو اس وقت بندہ یہ کہے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، اب یہ دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف میں ہم آ گئے ہیں، جنت ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں جو چیز مل رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے، کاش کی دعا ہماری کوئی قبول نہ ہوتی اور آج ہم کو انعام کی شکل میں جنت میں ہمیشہ کے لیے ابدی نعمتیں ملا کرنا۔ تو ایک ہی دعا ہے، اور یہ دعا کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کیا تبھی تو ہم نے کہا اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بہتری عطا فرما۔ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں تو یاد ہی کرنا ہوگا۔ تو جو شیطان لگا دیا ہے، جب ذکر کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر شیطان سوار، میری دکان پہ شیطان سوار، اور لوگوں نے میری دکان باندھ دیا ہے۔ لوگ کیا قادر ہیں؟ اللہ قدرت والا ہے، شیطان کے ذریعے بدوا دیا ہے، شیطان تو خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقرر کیا اس لیے کہ تم نے ہم کو نہیں یاد کیا، لیکن جب تم ہم کو یاد کرو گے خنس الشیطان، شیطان وہاں سے کھسک لے گا، بھاگ جائے گا۔ الخناس اس کا نام ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ خناس اسی کو کہتے ہیں جو خنسا، کھسک لے، وہاں سے ہٹ جائے، بھاگ جائے، کہ وہ جو ہے ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ہی دعا ہماری تمام ضرورت کے لیے، اور قرآن میں کتنی دعائیں ہیں، اور جو خود ہی اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں اپنے ذکر کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام ہمارا پورا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دعا اور سکھائی ہے قرآن میں، جو دعائیں ہیں الحمدللہ علماء کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے، دینی مجلسوں میں، جلسوں میں، خانقاہوں میں، فضائل اعمال کی مجلس میں، اور جو ہے مختلف جماعتوں میں وہ سب دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اسی میں ایک دعا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا عجیب و غریب دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، عجیب و غریب دعا ہے۔ یہ کیسی دعا ہے؟
یہ بھی ایسی دعا ہے کہ اپنی ہر ضرورت میں کام آنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں بھی ہم جا رہے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ میں یہاں داخل ہو رہا ہوں، یہاں کام کرنے جا رہا ہوں، یہاں میرا کام بنا دینا۔ اب اللہ سے کہہ رہے ہیں تو کام بنے گا، اور اللہ ہی نے کہا کہ کہو، اور اس کے بعد وہ اخرجنی مخرج صدق، وہاں سے جب آئیں گے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں سے میں نکل رہا ہوں، میرا کام بنا کے نکالنا۔ اب دنیا میں کتنی جگہ جاتا ہے آدمی، کتنی ضرورت ہے، ہاسپٹل میں گیا ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو وہاں پڑھ رہا رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ میں یہاں آیا ہوں، میرا جانا کامیاب بنا، کہ ڈاکٹر اچھا ملے، ڈاکٹر کے دل میں اچھی باتیں آئیں، اس کے ہاتھ اور قلم میں ایسی دوا لکھوا دے اس میں شفا ہو، اور وہ ہماری ضرورت اس سے پوری ہو جائے، کم پیسے والی دوا لکھوا دے، جتنا پیسہ اپنے پاس ہے اسی میں کام ہو جائے، شفا ہو جائے۔ اس کے بعد وہاں سے آئیں گے وہ اخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے یہاں سے لے جا تو عافیت کے ساتھ لے جا، کہ میرے بیمار کو شفا ملے اور میرا کام بنا ہوا ہو۔ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں وہاں بھی ضرورت ہے، گھر میں آ رہے ہیں تو گھر میں آتا ہے آدمی تو سوچتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، آئے گھر میں کوئی جلا ہوا ہے، کسی کو جو ہے کسی کوئی جل گیا، کھانے سے جل گیا، کوئی گر گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، اب گھر میں آ رہے ہیں رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے یہاں پر داخل کر رہے ہیں تو ایسے داخل کر کہ یہاں پہ سارے گھر والے آرام سے ہوں، کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اچھی طرح مجھے داخل فرما کہ میرے سارے بچے آرام سے ہوں، میرے گھر والے آرام سے ہوں، والدہ آرام سے ہوں، والد صاحب آرام سے ہوں، چھوٹے بچے آرام سے ہوں، بیمار ہے تو اللہ بیماری بڑھنے نہ پائے، رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ میں جا رہا ہوں تو آپ ہی ان کے گھر سے باہر نکلیں گے، کسی بھی ضرورت سے جائیں گے، ملازمت کے لیے جائیں گے، کھیت کے لیے جائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، دوستوں سے ملنے کے لیے جائیں گے، دکان پر جائیں گے، دوستوں سے ملنے کے لیے، کسی کاروبار کے لیے جائیں گے، کسی کو پیمنٹ دینا وہاں جائیں گے، گھر سے نکلیں گے، آگے یہاں کیا ہو گیا، پڑوسی کی طرف سے کبھی خطرہ رہتا ہے، کبھی اور کسی کی طرف سے خطرہ رہتا ہے۔ اللہ نے یہ دعا بتائی اخرجنی مخرج صدق، اے اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، میرا نکالنا ایسا بنا کہ گھر میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اور اے اللہ میرا جو بھی کام ہو اس میرے کام کو بنانے میں کوئی مضبوط آدمی، کوئی مضبوط سورس، کوئی مضبوط وسیلہ، کوئی مضبوط تقویت والا ایسا آدمی بنا دے کہ جس سے میرے کام کے اندر تقویت ہو، میرا کام جلدی سے ہو جائے۔ وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے میرا کام بنانے والا، میرے کام میں تعاون کرنے والا، میرے کام کو پختہ کرنے والا ہے اللہ کوئی بھیج دے۔ اب دیکھیے یہ دعا ہے، اس میں ہر ضرورت میں، ہر جگہ قرآن کی یہ دعا ہے، تلاوت کرنے میں آپ کو ملی ہوگی، یاد ہو تو پڑھنا شروع کر دیں، اور نہ یاد ہو تو یاد کر لیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سفر میں کہیں ہے وہاں پڑھ لے، اللہ میں ٹرین میں بیٹھ رہا ہوں، بس میں بیٹھ رہا ہوں، میرا یہاں پہ داخل ہونا، بس میں بیٹھنا یا اللہ اچھا بنا دے، ایکسیڈنٹ کسی کا ہو، کچھ بھی چھتی گرست ہو اور گاڑی بس، یا اللہ میں محفوظ رہوں، تو پوری بس ہی محفوظ رہے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس طرح پڑھ لیا۔ اتر رہے ہیں تو اتر کر کے بھی یا اللہ میرا نکلنا بھی کامیاب ہو، میرا جس کام میں جانا ہو وہاں بھی کامیابی ہو، اپنی ہر ضرورت میں اس کو پڑھنا۔ اللہ نے قرآن میں اس دعا کو ذکر کیا، قرآن کا درجہ کتنا بڑا ہوا، اللہ کے بعد سب سے بڑے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول پہ یہ کلام اترا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا کلام کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں یہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنا شروع کریں، گھر میں بتا دیں اور لکھ کر کے لٹکا دیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ شیطان ساتھ میں لگا رہتا ہے، اگر آدمی اللہ کو نہیں یاد کرتا اور اللہ کو جیسے یاد کیا تو وہاں سے کھسک لیتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ذکر و دعا نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اور اس کے بعد قیامت میں میدان محشر میں پہنچا تو یہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، جنازے میں دیکھا، جنازے میں رہتے ہیں، اپنا قریب عزیز ہے، وضو نہیں ہے، جنازے میں شامل نہیں ہوا، وہ شیطان بہکا رہا، کیا جنازہ پڑے گا، اب تو گیا تو گیا،
کیونکہ وہ قرین ہے، قرآن کہہ رہا ہے ساتھ میں ہے وہ، لہذا وہ طرح طرح بہکاتا رہتا ہے۔ لہذا آخری حق بھی ادا نہیں کرتے لوگ، مسلمان ہیں اور صاف ستھرے رہتے ہیں، آفسوں میں جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے بھائی کے حق ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں استنجا صاف نہیں ہے، طہارت سے نہیں۔ بتائیے ایک مسلمان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ہر وقت اسے طہارت سے رہنا چاہیے، ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ اس سے باوضو رہنے سے کتنی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کتنی پریشانیاں اللہ رب العزت اپنے فضل سے دور فرما دیتے ہیں۔ اس کو تو اس طرح ہمیشہ رہنا چاہیے۔ باوضو کی رہنے کی برکتیں الگ ہیں۔ اگر کسی آدمی کو کوئی پیٹ کی، ریاح کی بیماری نہیں ہے تو اسے جو ہے باوضو رہنے میں یہ ساری آفتیں دور ہو جاتی ہیں، ساری برکتیں آ رہی ہیں۔ برکات من السماء والارض۔ ٹھیک ہے کوئی آدمی معذور ہے، مجبور ہے تو الگ بات ہے، ورنہ پھر ہر جگہ پانی مل رہا ہے، ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں، ایسے علاقے میں اللہ نے ہماری رہائش رکھی ہے کہ پانی کا انتظام، ہر جگہ پانی ہے، ہر جگہ ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جن علاقوں میں پانی وانی نہیں وہاں دقت ہو سکتی ہے، یہاں پہ ہر وقت آدمی باوضو رہ سکتا ہے۔ لہٰذا ان ضرورتوں کو اپنے پورا کروانے کے لیے اللہ ہی سے لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مستقل جو شیطان اپنے ساتھ تھا، بہکائے رہا، جب وہاں پر ہم کو اس کی سزا ملنی ہوگی تب یہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش یہ شیطان اور میرے درمیان جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ تھا اتنا فاصلہ اس دوست سے رہتا۔ وہاں دوست نظر آئے گا، فبئس القرین، بہت برا ساتھی تھا، اس نے مجھے بہکائے رکھا، سال سال بھر کی نمازیں میں نے چھوڑ دیا، زکوٰۃ سال سال بھر کی چھوڑ دیا، کبھی قربانی نہیں کیا، حج کرنے کے لیے پیسے تھے، لوگوں کو میں بہکاتا رہا کہ چلو گھوم کر کے آتے ہیں، لندن گھوم کر کے آتے ہیں، امریکہ گھوم کر کے آتے ہیں، مختلف جگہ گھومنے گھامنے کی، وہاں چلو حج کرنے کیا ملتا ہے، وہاں تو سب مر جاتے ہیں، وہاں کیا ہے، ایک کپڑے میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، گھوم کر کے آ رہے ہیں، کیا حاجی کہلواؤ گے، گھوم گھام کے آتے ہیں۔ تو اس طرح میں کہتا رہا، میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے کاش میرے درمیان اور یہ جو دوست میرا بنا ہوا تھا شیطان، اس کے درمیان مشرق و مغرب کا سا فاصلہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم اور شیطان دونوں جہنم میں رہو، جہنم میں دونوں کو ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہذا وہ وقت آنے سے پہلے فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ احکام، نماز، روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت، بچوں پر شفقت، ان کو تعلیم دینا، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ان سارے احکام کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی آپ تبلیغ کیجئے، انک علی صراط مستقیم۔ دوسرا بہکائے کہ یہ کیا راستہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، نماز کا، روزے کا، اس کا اس کا، یہ سب جو ہے تم نے کیا شروع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انک علی صراط مستقیم، نہیں کرتے کرتے بہت سارے لوگ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ سیدھے راستے میں، سیدھا راستہ یہی ہے۔ جتنے لوگ بھٹک گئے پھر یہی آئے، اور اگر بھٹکے تھے تو بھی آئے، اگر بھٹکے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو بھی تعریف کر رہے ہیں۔ گاندھی جی نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سامنے تعریف کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تعریف کیا کہ حضرت عمر بہت اچھے تھے، مذہب اسلام بہت اچھا ہے۔ وہیں پہ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے اور دوسرے تو کہنے لگے گاندھی جی سے کہ اگر واقعی مذہب اسلام سچا ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اتنی تعریف آپ کر رہے ہیں اسلام کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسلام کے احکام کی، تو کیوں آپ اس سے دور ہیں؟ اور اگر آپ دور ہیں، آپ دور رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی ہمارے منہ پر ہماری جو ہے منہ بھرائی کے لیے، ہم سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ اوپر اوپر سے تعریف کرتے ہیں۔ آپ کی اوپر والی تعریف نہیں چاہیے آپ کو۔ اسلام تو پختہ مذہب ہے ہی، اسلام تو قابل تعریف مذہب ہے ہی، اسلام تو فائنل ریلیجن ہے ہی، اسلام تو فائنل اپوسل آف اللہ، آخری خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہی ہے۔ وہ دانائے سبل فخر رسول مولائے کل، جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، وہ تو خاتم الانبیاء ہیں ہی، جنہوں نے ساری انسانیت کی رہنمائی کی، اور وہ اور ان کے تیار کردہ شاگرد لوگ کیوں نہیں اچھے ہوں گے؟ آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر آپ اگر اس تعریف میں حق بجانب ہیں تو آپ پہلے اس کو قبول کیجئے۔ آپ قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ منہ بھر رائی ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کی طرف سے اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے انک علی صراط مستقیم، اے مسلمانوں تم سیدھے راستے پہ ہو، وسوف تسألون، اور اگر چھوڑو گے تم قرآن کو انہ لذکر لک، یہ تمہارے لیے یاد کرنے کی چیز ہے، ذکر کرنے کی چیز ہے، تلاوت کرنے کی چیز ہے، لہٰذا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو قرآن ہم نے دیا تھا، 6236 آیتیں اس میں ہیں، آپ نے کتنی تلاوت کی؟ جواب اگر تیار ہے تو ہمارے پاس جنت تیار ہے، اور جواب میں اگر آپ غافل ہیں تو ہم سزا دیں گے، کیونکہ ہم نے دونوں طرح اور اختیار اور آپشن رکھا ہے کہ جو مانے گا اس کے لیے ہم جنت میں داخلہ، مہمان ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، رحمان اور رحیم غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی کے لیے جنت تیار ہے۔ اللہ نے گیسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے، ایٹرنل گیسٹ ہاؤس، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے سزا بھی تیار کر رکھی، جو نہیں مانتا ہے ایٹرنل پنشمنٹ، دائمی سزا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایٹرنل لائف عطا کرے، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ کی ابدی زندگی ہماری بہترین بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔